لوگوں کی نظروں میں گر گیا، کوئی بندہ ایسا کام کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں وہ گر جاتا ہے، لوگ اس کو جو اچھا نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا، تو اب لوگوں کی نگاہ میں وہ پہلے والا مقام، مرتبہ، وہ عزت پانے کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے اگر اس سے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، ایسی بات ہو گئی ہے، ایسا کام ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کی نظروں سے گر گیا ہے، کیا وہ گھریلو معاملات کے اندر، خاندانی معاملات کے اندر، محلے داری معاملات کے اندر، ٹھیک ہے نا، ہمسائیگی معاملات کے اندر، اس طرح، تو اب وہ وہی مقام مرتبہ دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن پاک سورہ یاسین کی آیت مبارکہ ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اگر کوئی شخص لوگوں کی نظروں سے گر گیا اور چاہتا ہو کہ اس کی عزت بحال ہو جائے، اس آیت کو 11 مرتبہ روزانہ پڑھے اور پڑھ کر اپنے اوپر یا پھونک مار لے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے اور پھر یہ آیت مبارکہ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پڑھے، اپنے اوپر پھونک مار لے، اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے پورے جسم پر جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ پھیر لے، تو انشاءاللہ عزیز اس طرح کرتا رہے گا تو رب تعالیٰ اس کا مقام مرتبہ وہ جو پہلے والا تھا اس کو بحال کر دے گا، اور آئندہ پھر ایسا کام، ایسی بات اور ایسے معاملات سے جب وہ دور ہے جس کی وجہ سے دوبارہ اس کو اس چیز کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے جو ہے وہ گر جائے۔ اسی طرح اگر منہ کے اندر چھالے پڑ گئے ہوں، منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں نا کہ پھر بندہ کھانا نہیں کھا سکتا، سالن وغیرہ نہیں کھا سکتا، اس طرح کیونکہ چھالے پڑ گئے ہیں، اگر کسی کے منہ کے اندر چھالے پڑ گئے ہوں یا بدن کے اوپر دانے وغیرہ ہوں تو ان کے لیے یہ وظیفہ ہے سورۃ الضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ پوری مکمل صورت آخری پارے کے اندر ہے، 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 41 مرتبہ یہ آیت صورت پوری پڑھ کے چینی کے اوپر دم کر لے، چینی کے اوپر دم کرے اور اس چینی کو تھوڑا تھوڑا جو چباتا رہے، تو انشاءاللہ عزیز رب تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس صورت کی برکت سے، قرآن پاک کی برکت سے، اس کے منہ کے اندر چھالے ہیں یا اس کے بدن کے اوپر جو دانے وغیرہ ہیں، رب تعالیٰ ان میں اس کو صحت عطا فرما دے گا اور اس کو راحت ملے گی۔ دنیا میں فاقہ سے بچاؤ کے لیے، دنیا داری کے اندر، دنیاوی معاملات کے اندر جو ہے وہ فاقہ سے بچنے کے لیے جو ہے وہ وظیفہ کیا ہے کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے، دنیاوی معاملات کے اندر اس کو فاقہ نہ ہوگا، اور آخرت میں اس کو کیا فائدہ ملے گا؟ جب وہ قبر میں جائے گا تو قبر میں وحشت نہیں ہوگی اور قبر کے اندر اس کو گھبراہٹ محسوس نہیں ہوگی، زندہ ہے، دنیا پر ہے تو فاقہ کشی سے جو ہے وہ محفوظ رہے گا، اور مرنے کے بعد قبر کے اندر اور دوبارہ اٹھنے حشر کے اندر جو ہے اس کو کسی قسم کی وحشت اور گھبراہٹ محسوس نہیں ہوگی۔ غربت سے نجات کے لیے، غربت سے نجات کے لیے امیر بننا چاہتے ہیں؟ امیر ہونا چاہتے ہیں نہیں ہونا چاہتے؟ ہر بندہ امیر ہونا چاہتا ہے، غربت کسی کو پسند نہیں ہے، تو غربت کی نجات کے لیے، غربت سے چھٹکارا پانے کے لیے اور امیر بننے کے لیے وظیفہ یہ ہے یا مالکو، مختصر لفظ ہے اسماء الحسنی میں سے، رب تعالیٰ کا اسم ہے یا مالکو، جو شخص 90 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھے، یا مالکو یا مالکو یا مالکو یا مالکو، چند سیکنڈ لگیں گے، منٹ بھی نہیں لگیں گے، اور 90 مرتبہ جو ہے وہ پڑھ لے گا تو جو پڑھتا رہے گا ایک دن آئے گا کہ اس کی غربت ختم ہو جائے گی اور وہ مالدار امیر ہو جائے گا، وہ امیر بن جائے گا، آگے بات سمجھ، اس کے پاس ہر ایک سہولت موجود ہوگی، اس کے پاس پیسہ ہوگا، اس کے پاس تمام نعمتیں جو ہے وہ مہیا ہوں گی، اس کو حاصل ہو جائیں گی، لیکن شرط کیا ہے؟ وہ پابندی کے ساتھ یہ وظیفہ جو ہے وہ پڑھتا رہے، یا مالکو یا مالکو یا مالکو، ہر روز 90 مرتبہ یہ پڑھے گا تو انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا کہ اس کو غربت سے چھٹکارا مل جائے گا اور وہ مالدار امیر بن جائے گا۔ رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا